السجود صدق اللہ العظیم۔ بھائیوں اور بہنوں، عمرے کے جس سفر پر آپ حضرات نے جانے کا عزم کیا ہے، اللہ اس کو مکمل کرائے۔ زور سے بولو ذرا۔ یہ سفر اس لیے نہیں ہے کہ گاؤں دیکھ کر آئیں گے۔ گاؤں دیکھنے کا آپ کو اتنا موقع ملے گا نہیں، اتنے پیسے میں تو اس سے 10 گنا گاؤں دیکھ کر آ سکتے ہیں دوسری جگہ پر۔ سنگاپور چلے گئے، ملیشیا چلے گئے، دبئی چلے گئے، تو اتنے پیسے میں 10 گنا گاؤں دیکھ کر آ سکتے ہیں۔ عمرے کے سفر پر گاؤں دیکھنے نہیں جاتے۔ عمرے کا جو مقدس سفر ہے، یہ اصل میں ایک انسان اپنے اللہ سے ملنے جاتا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے، دل میں ہے، ہر جگہ ہے، مگر بیت اللہ پر، کعبۃ اللہ پر اللہ کی خاص رحمت اترتی ہے۔ اس حساب سے کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ اپنے اللہ سے ملنے جاتا ہے۔ وہ اللہ جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، روزی دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، صحت، تندرستی، سب کچھ دینے والا ہے، اس اللہ سے ملنے کے لیے گویا اس کو پانے کے لیے ایک بندہ جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مقصد دنیا کا مقصد نہیں ہے، یہ مقصد دنیا سے بہت اوپر اٹھ کر کے ہے۔ گاؤں بہت دیکھیں گے مگر اللہ بھی ہر جگہ نہیں ملے گا۔ اس لیے جانے سے پہلے اپنی نیت صحیح کر لینا ہے۔ یہ سفر جو ہم کر رہے ہیں، اللہ آپ کو پانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسی نیت کر کے سفر کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ایک عمرہ کر کے جب انسان آتا ہے تو اگلے عمرہ تک کے گناہ اس کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ بہت بڑی عبادت، بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ پچھلے سفر میں پچھلے سال ہمارے مختار جناب نذیر ملک صاحب کے آقا جان وہی انتقال فرما گئے۔ گھر کے لوگوں کو ذرا خراب لگنا ہی چاہیے، گھر کے لوگوں کو خراب ذرا لگا، مگر اس بیچاری کا تو بیڑا ہی پار ہو گیا۔ اچھی نیت سے عمرے پر گئی اور اللہ نے وہی قبول کر لیا۔ تو ہماری نیت صحیح ہو، پورے گاؤں میں، پورے رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں ڈھول بجا بجا کر کے، فون میں ڈال کر کے ایڈورٹائزمنٹ کرنا کہ ہمیں عمرے کو جا رہے ہیں، ہمیں عمرے کو جا رہے ہیں، اور پورے گاؤں کے رشتہ دار دعوتاں کرنا۔ چند صحیح دعوت رہتی ہے اور چند جو ہے تحفے والی دعوت رہتی ہے،
تو پہلے ہی سے یہاں بنیاد ٹیڑھی کر لے کر گئے تو وہاں اس کو سیدھی کرنے میں ٹائم لگتا. اس لیے جہاں تک ہو سکے خاموشی کے ساتھ. خاموشی کا مطلب ظاہر یہ بات ہے کہ قافلے میں جاتے ہیں لوگوں کو تو معلوم ہوتا، لیکن پوری دنیا کے اندر ڈھول بجا کر ڈنکا بجا کر اعلان نہیں کرنا. معلوم ہو گیا ملے الحمدللہ دعا کرو بھائی اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ اچھائی کے ساتھ موقع نصیب کرے، دعا کی درخواست کیا ہو گئے. تو ایک تو یہ کہ نیت صحیح ہو، اور جانے کے بعد وہاں جو عمرہ کے اعمال ہیں ان اعمال کو صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا. بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد کمزور ہونے کے باوجود کر لیتے ہیں. جوان کو سستی آتی ہے اور سوئے تو سوئے ہی رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سونے کے لیے پوری زندگی باقی ہے. وہاں گئے ہیں تو ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھے. دو بات بول کے ختم کر دیتا ہوں. مکے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے. جو دعا ہے اب اتنی جلدی یہ فلاں جگہ پر یہ دعا فلاں جگہ پر یہ دعا تم نہ یاد ہوتی نہیں. کتاب لے کے پڑھنے والے بھی پڑھتے پھرے تو وہ پڑھنا ہوتا نہیں. کچھ ضرور نہیں. دعا مانگنا ہے اللہ سے. تمہیں ضرورت ہے بچہ بیمار ہے اس کی دعا مانگنا بھی تمہیں دوسری دعا مانگ لیتے بیٹھے. دعا کا مطلب ہے بندے کو جو ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگے. اپنے لیے پوری امت کے لیے اور پورے انسانوں کے لیے دعا مانگنا. اپنے اور پوری امت کے لیے ایمان کی حفاظت اور عافیت کی دعا مانگنا ہے اور پورے انسانوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا ہے. اللہ نے جو ہم کو موقع دیا ہے اللہ دوسروں کو بھی ایسا موقع نصیب فرما. سمجھا؟ پورے جاننے والوں کے لیے، اپنے پرائے اڑوس پڑوس رشتے دار ان سب کے لیے، بیماروں کے لیے، سب کی روزی کے لیے، صحت کے لیے، آپس کے اخلاق، پیار محبت وغیرہ وغیرہ. دینے والا بہت بڑا ہے. کتنی دعا مانگنا بس مانگ کو. دینے والا بہت بڑا ہے. مانگنے والا کیوں مانگنے میں تھک جائے؟ جب دینے والا دینے میں تھکتا نہیں ہے تو مانگنے والا مانگنے میں کہیں کو تھکنا. مانگنے والا کتنا مانگنا جی اتنے مانگے تو شرم آتی ہے؟ نہیں، اس سے مانگنے میں کوئی شرم نہیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ اللہ سے جتنا مانگتا جنت نصیب فرمائیے. جنت میں داخل ہونا نصیب فرمائیے. اس دنیا میں جس طرح آپ نے جنت کے ٹکڑے میں آنے کا موقع دیا ہے وہاں بھی ہم سب کو جنت میں پہنچانے کا فیصلہ فرما دیجئے. وہاں پر جو دعا ہو سکے دعا کیجئے اور اس طریقے سے آپس میں جھگڑے لڑائی کے بجائے پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے. سفر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس کو برداشت کرنا اللہ کے واسطے. کھانے پینے میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے اللہ کے واسطے برداشت کر کے اور بس جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد کے لیے وہاں اپنا جو ہے وقت گزارنا اور اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ جس آنکھ سے آپ کے مقدس گھر کو دیکھا ہے، جس ہاتھ سے چھوا ہے، جس پاؤں سے چلے ہیں، آگے آخری زندگی تک اس آنکھ کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، زبان کو، سر کو گناہوں سے بچا کے رکھیے. یہ دعا وہاں کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور بچائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کا جانا مبارک کرے.
بڑی صاحب بیچارے بڑی خدمت کرتے رہتے ہیں، لے جاتے بہت سا بولے، بہت سارے ٹور والے تھٹ مارتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے جو پنڈی کے حاجی ملنگ گئے تھے، اکلے جدہ میں پڑے تھے، شاید نہ جانے کیا حال ہوتا۔ بیجاپور کا ایک قافلہ گیا تھا، وہ بینر لگائے ہوئے تھے، اس میں میرا فوٹو دیکھے انہوں، مولانا کا فوٹو ہے، ان کو پوچھے مولانا کا فوٹو کہاں سے تمہیں لگایا، کہاں والے تمہیں؟ تو بیجاپور والے ہیں۔ اور ایسا پھر ذرا مولانا کا نمبر ہے کیا؟ ہے، ذرا فون لگا۔ انہوں فون لگایا مجھے، ذرا دیو مجھے، بولے مولانا مجھے یہاں بھیج دی، فون بھی آئے نہیں، کیا نہیں، میں اگلے پڑھا ہوں، کہاں جانا کیا کرنا، ان پڑھ آدمی بیچارا۔ پھر میں ان کو بولا قافلے والوں کو، تو شاگرد لوگ تھے، پھر وہ بیچارے بلا لے کر کے گئے۔ جانے کے بعد پھر ایک ساتھی ان کو ملے، انہوں ذمہ دار کو ذرا ڈانٹ کے فون کرنے میں تو انہوں بھاگ لیتے ہیں۔ تو سفر میں اونچ نیچ پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت ہی بیچارہ خیال رکھ کر کے خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، سفر ہے، اس میں آدمی کو غصہ نہیں ہونا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اللہ آپ سب کے سفر کو مبارک کرے، اور اللہ بار بار ہم سب کو حرمین کی زیارت کا موقع نصیب فرمائے۔ جو لوگ نہیں جا سکے ہیں تک، اللہ ان کو بھی موقع نصیب فرمائے، اور کوہ نور ٹورز اینڈ ٹریولز کو اللہ تعالیٰ عمرہ اور حج پر جانے والے عازمین کی خدمت کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔